فَاعْلَمْ پس آپ یقین جانیں انہو کہ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ اللہ کے سوا واستغفر اور مغفرت کی دعا کریں لذنبک اپنے قصور پر وللمؤمنین اور مومن مردوں کے لیے بھی والمؤمنات اور مومن عورتوں کے لیے بھی واللہ یعلم اور اللہ خوب جانتا ہے متقلبکم تمہاری نقل و حرکت کو ومثواکم اور تمہاری قیام گاہ کو صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں مومنوں اور کافروں کا ذکر فرمایا، اچھوں اور بروں کا ذکر فرمایا، نیکوں اور بدوں کا ذکر فرما کے ان کے انجام اور نتائج کو بھی بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے آپ یہ بات یقین سے جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حالانکہ اس بات کا علم تو ہر ادنا ایمان والے کو ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر ایک سے بڑھ کر اس بات کا علم ہے، کیونکہ آپ تو پوری مخلوق کو یہ بتانے کے لیے آئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس کا مطلب کہ اس بات کا آپ کو ابھی علم ہے، موت تک اسی پر ڈٹے رہے۔ اور ایمان والوں کو بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی اس بات کا علم ہے، لیکن اس پر ثابت قدم رہو۔ اور دوسرا کام کیا؟ واستغفر، آپ استغفار کریں، مغفرت مانگیں، بخشش مانگیں۔ کس کے لیے؟ لذنبک، اپنے قصوروں پر، اپنی خطاؤں پر۔ اور ایمان والے مردوں کے لیے بھی آپ استغفار کریں، ایمان والی عورتوں کے لیے بھی آپ استغفار کریں۔ بڑی اہم بات ہے جس کا سمجھنا ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سب کے سب معصوم ہیں، یعنی ان سے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی نہ کبھی کوئی کبیرہ گناہ ہوا اور نہ ہی کبھی کوئی صغیرہ گناہ ہوا۔ لیکن یہ جو قرآن میں یا احادیث میں ذنب کی نسبت، جس کا اردو میں ترجمہ گناہ کیا جاتا ہے، جہاں انبیاء کی طرف کی گئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ بڑے باطل لوگ ایسی آیات کی بنیاد پر عام سادہ مسلمانوں کو ورغلاتے اور گمراہ کرتے ہیں۔ ذنب کی نسبت جہاں انبیاء کی طرف قرآن میں یا احادیث مبارکہ میں کی گئی ہے، تو اس سے مراد ترک اولا ہے، اولا کام کو چھوڑنا۔ اس سے مراد خطائے اجتہادی ہے، اجتہادی غلطی۔ اس سے مراد کہ اللہ کی عبادت اللہ کے نبی بھی جیسے اللہ کی شان ہے ویسی نہیں ادا کر سکے، یعنی ویسے ادا کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ذنب سے تعبیر کیا گیا۔ چنانچہ خطائے اجتہادی کا ہونا، جیسے غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا
رائے مختلف آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو رہا کرنے کا معاملہ طے فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا اگر آج عذاب نازل ہو جاتا تو سوائے عمر اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کوئی اس سے نہ بچ پاتا۔ یہ خطائے اجتہادی تھی۔ یا اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری تقاضے کے پیش نظر نماز میں بھول جانا، جیسے نماز میں آپ کا بھولنا بھی احادیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ ایک مرتبہ آپ نماز میں آپ نے سلام پھیرا تو ایک صحابی نے ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ، ذوالیدین عربی میں کہتے ہیں، اس کا مطلب اردو میں ہے دو ہاتھوں والا، حالانکہ ہاتھ والے تو سب ہی ہیں لیکن ان کے ہاتھ قدرے لمبے تھے اس لیے لقب مشہور ہوا ذوالیدین۔ پیارے نبی کی زبان سے نکلا تو صحابی نے اس محبت بھرے انداز کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ، کہ نماز میں کمی کی گئی ام نسیت، یا آپ بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز میں کمی ہوئی نہ میں بھولا۔ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا انداز دیکھیں بات کرنے کا، یہ نہیں کہ آگے سے ڈٹے ہوں، کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ تو لگتا ہے کہ ہوا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے؟ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی ذوالیدین کی تائید کی، جی یا رسول اللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کھڑے ہوئے، اس وقت تک ابھی نماز کے دوران گفتگو کرنا منع نہیں تھا، اس کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ کتابوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، جب کوئی لیٹ آتا تو ساتھ والے ساتھی سے پوچھ لیتا تھا ہاں بھائی بتا کتنی رکعتیں ہوئی، وہ بتا دیتا تھا اسے، کیونکہ ابھی تک نماز کے دوران گفتگو اور کلام پر پابندی نہیں تھی۔ تو آپ ویسے ہی کھڑے ہوئے اور بقیہ 2 رکعتیں پڑھی اور سجدہ سہو کر دیا۔ لیکن آج اگر کوئی اس طرح 2 رکعتوں پر سلام پھیر بیٹھے، جب تک اس کا سینہ نہ پھرا ہو یا نماز کے خلاف اس نے کوئی کام نہ کیا ہو تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے، بقیہ رکعتوں کو پڑھ سکتا ہے اور سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر اس نے بات کر لی یا سینہ قبلے سے پھیر لیا یا کوئی بھی نماز کے خلاف کام کر لیا تو پھر دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اس سے مراد، ذنب سے مراد آپ سے نماز میں ہونے والی بھول چوک ہے، وہ مراد ہے، گناہ کبیرہ یا صغیرہ مراد ہے۔ یہیں سے وہ ضابطہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ذنب ہر ایک کے لیے اس کے مرتبے کے اعتبار سے، ایک آدمی بازار میں پھرنے والا کوئی بھی معاملہ کرے، عموماً اس کا اگر کام ہی وہی ہو تو کوئی اسے کچھ نہیں کہتا، لیکن ایک حافظ صاحب، ایک قاری صاحب، ایک عالم، ایک امام مسجد سے کوئی کام چھوٹا سا بھی ہو تو لوگ سارے اسے کہتے ہیں کہ آپ کی شیان شان ہے۔ یعنی ہر مرتبے والا اس سے ہونے والی کمی کوتاہی اس کے مرتبے کے اعتبار سے ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو، آپ کی شان، آپ کا مقام تو اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے۔ آپ کی شان اور مرتبے تک تو کائنات میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ یہیں سے علماء فرماتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوں کی نیکیاں مقربین کی خطائیں شمار ہوتی، جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو ذنب سے مراد اجتہادی خطا یا ترک اولا یا نماز میں بھول چوک، وگرنہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ مراد ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مجلس میں بیٹھتے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے اسی معاملے پر، کیونکہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ قرب خداوندی میں گزرے ہوئے لمحے سے اونچا ہوتا تھا۔ جب آپ پچھلے لمحے کو دیکھتے تھے تو اس پر استغفار کرتے تھے۔ آپ کا ہر آنے والا لمحہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے آپ کے لیے بہت بہتر ہوتا تھا۔ تو گزرے ہوئے لمحے پر آپ استغفار کرتے تھے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت شیطان بندے کو گناہوں میں مبتلا کر کے اس کی کمر توڑتا ہے، ہلاک کرتا ہے، اور انسان جب لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرتا ہے اس سے شیطان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب شیطان دیکھتا ہے میری ساری محنت ضائع ہو گئی، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ انسان سے ایسے کام کرواتا ہے جس کو انسان صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، باطل پروپیگنڈے، باطل منصوبہ جات، الٹی باتیں اور بدعتیں آج کے معاشرے کی جو ہوتی صحیح نہیں، لیکن شیطان اس کو خوبصورت بنا کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب انسان چونکہ اسے برا سمجھتا نہیں، اور جس پروپیگنڈے میں وہ شریک ہوتا ہے اسے کیونکہ برا سمجھ نہیں رہا ہوتا، چاہے یہ کوئی غیبت ہے یا چغل خوری ہے، اسے برا سمجھ نہیں رہا ہوتا، حتیٰ کہ کسی کو روکا جائے تو کہہ دیتے جی میں تو یہ اس کے منہ پہ بھی کر سکتا ہوں۔ منہ پہ کرو گے تان وہ بھی گناہ، پیچھے کرو گے غیبت، اور اگر بطور چغل خوری کے کرو گے وہ بھی گناہ۔ تو شیطان پھر ایسے کاموں میں ڈالتا کہ اس نے نہ گناہ سمجھنا ہے نہ اس پر استغفار کرنی، اس لیے لا الہ الا اللہ اور استغفار کم از کم 100 مرتبہ صبح و شام ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، امید کا سما ہے ان دو لفظوں میں۔ آپ مغفرت کی دعا مانگیں ایمان والے مردوں کے لیے بھی، ایمان والی عورتوں کے لیے بھی۔ تفسیر بغوی میں امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت پر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوا کہ سب سے افضل نبی کو اپنی امت کے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کا حکم اللہ دے۔ یعنی کتنے خوش قسمت لوگ ہیں ہم کہ ہمارے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، آپ نے کیا ہو اور قبول نہ ہوا ہو ایسا نہیں ہو سکتا، جو آپ نے کیا وہ بالیقین قبول ہوا۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ خوب جانتے تمہاری نقل و حرکت کو اور تمہاری قیام گاہ کو۔ یعنی انسان کی زندگی میں دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو عارضی طور پر بندہ کرتا ہے، چاہے کہیں رہائش ہو چاہے کوئی کام ہو، اور ایک وہ ہوتا ہے جسے انسان مستقل طور پر کرتا ہے، چاہے کوئی کام ہے کہ مستقل اس کی وہ ڈیوٹی ہے، چاہے کوئی رہائش ہے کہ مستقل وہاں وہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کی نقل و حرکت چاہے کوئی عارضی ہے یا مستقل ہے، یاد رکھنا اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ چھپ کے کسی سے کر لو گے لیکن تم اپنے اللہ سے نہیں چھپ سکتے، ہو سکتا ہے کسی سے چھپا لو لیکن اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین دل میں نصیب فرمائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھنے والا ہے۔ اور اس دھیان اور تصور کا اگر دل میں پڑاؤ پڑ جائے تو پھر انسان کا گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ کیفیت ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔